بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، الحمدللہ میری خوش بختی ہے اور ہم سب کی خوش بختی ہے کہ میرے محسن، میرے مربی، میرے شیخ، میرے استاد کریم شیخ الحدیث والتفسیر جگر گوشہ غزالی اعظمہ استاد العلماء حضرت قبلہ صاحبزادہ سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتکم العالیہ، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہم سب کو اپنے آستانے پر زیارت کا موقع عطا فرمایا۔ ہم آپ کے بھی مشکور ہیں اور الحمدللہ پیر طریقت راہبر شریعت فاضل جلیل عالم نبیل حضرت قبلہ الحاج ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کرتا ہوں، عن حذیفہ قال قلت لأمی دعینی آتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاصلی معه المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولکی فاتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلیت معه المغرب حتی صلی العشاء ثم انتفل فتبعته فسمع صوتی فقال من حذیفہ قال قلت نعم قال ما حاجتك غفر اللہ لك ولأمک ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه ان يسلم علی ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ آپ کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی سے تھوڑا سا فاصلے پر ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو والدہ کی طرف سے اجازت تھی کہ آپ مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز وہ آپ اپنی قریبی مسجد میں ادا کریں، یعنی محلے کی مسجد میں، اور ظہر اور عصر چونکہ دن کا ٹائم ہے تو آپ کو اجازت تھی کہ آپ مسجد نبوی جایا کریں اور حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کیا کریں۔ اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک دن میرا دل بڑا چاہا کہ میں بڑے دن ہوئے مجھے صاحب قرآن کی زبان سے قرآن پاک سنا ہوا، تو کیوں نہ آج میں مغرب کی نماز ہی حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھوں اور میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور نماز بھی پڑھوں اور حضور علیہ السلام سے آپ کی زبان مقدس سے صاحب قرآن سے قرآن پاک بھی سننے کی سعادت حاصل کروں۔ فرماتے ہیں میں یہ خواہش لے کر امی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دعینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج مجھے اجازت دیں تو میں حضور کے پیچھے نماز نہ پڑھ لوں۔ تو والدہ فرماتی ہیں آپ کو پتہ تو ہے معاملات ہیں گھر میں، اکیلی ہوتی ہوں میں، کوئی اور نہیں ہے، تو آپ یہیں نماز پڑھ لیا۔ امی اگر اپنی مرضی سے چھٹی دیتی ہیں پہلے، اگر آج میری مرضی سے چھٹی دینا تو وعدہ کرتا ہوں فوصلی مع المغرب واسألہ ان یستغفر لی ولکی، کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آج نماز پڑھ کے خالی نہیں لوٹ آؤں گا بلکہ آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا بھی کرا لاؤں گا۔ یہاں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور بس اللہ پاک سب کی سنتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ مسئلہ آج کے لوگوں کو پتہ چلا ہے 1400 سال پہلے جنہوں نے توحید خود حضور علیہ السلام سے سیکھی ہے، اس صحابی رسول کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہماری بھی سنتا ہے؟ تو وہ جو والدہ کو لالچ دے رہے ہیں کہ اگر چھٹی دو تو میں وہاں جا کر جناب حضور علیہ السلام سے دعا کراؤں، تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کا عقیدہ ہے اللہ سنتا سب کی ہے مگر مانتا سب کی نہیں ہے، مانتا اسی کی ہے جو دور مصطفیٰ پر حاضر ہو، مانتا اسی کی ہے جو حضور۔ اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس دعا کے شروع اور آخر میں حضور علیہ السلام کا نام نہ لیا جائے، حضور علیہ السلام کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے، تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت کے پاس صحابہ والا عقیدہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام پر کے در پر جانا کوئی شرک و بدعت یا ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ اب والدہ نے اجازت دے دی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اب اتفاق کیسا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد مجھے موقع نہیں ملا، میں نے نماز تو پڑھ لی، اب والدہ سے وعدہ ہے کہ میں نماز پڑھ کے دعا کرا کے آؤں گا، اب موقع نہیں ملا، ہر کوئی اپنے دکھڑے سنا رہا ہے، ہر کوئی ظاہر ہے جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی سرکار سنتے ہیں۔ اب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں موقع کی تلاش میں، حتی صلی العشاء، حدیث پاک کے لفظ ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، تو سرکار علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھا لی، تو ثم انتفل فتبعت، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے چلا، رات کا ٹائم ہے، آپ اپنے کاشان مقدس کی طرف جلوہ گری فرما رہے ہیں، تو میں نے سوچا موقع بہت اچھا ہے تو حضور علیہ السلام سے دعا کروں۔ اب یہاں یہ سننے کے لفظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے حضور آگے، فسمع صوتی، سرکار نے میرے قدموں کے چلنے کی آواز سن لی اور سرکار رک گئے،
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من. اب حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں جواب دینے کے لیے میں بالکل تیار ہی تھا کہ حضور نے پوچھا کون ہو جو اس وقت میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہو؟ تو خود ہی فرمایا حذیفہ ہو. میں نے عرض کی یا رسول اللہ نام حذیفہ. تو اب یہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے علم پر طعن کرتے ہیں ان کے لیے چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، لیکن الحمدللہ ہمارا مسلک تو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وہ لفظ ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سرکار، اور یہ وہ لفظ ہیں جو ہم نے الحمدللہ حضرت صاحب سے پڑھے ہیں، الحمدللہ سے میرے استاد ہیں. تو سرکار نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تمہیں اور تیری والدہ کو بخشے، بتاؤ کیسے آئے ہو. ما حاجتک، تمہاری حاجت کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے، کس کام سے آئے ہو. اب یہاں پہلے کام فرما کے پھر پوچھ رہے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اب یہ تو گھر کی باتیں ہیں اور والدہ جانتی ہیں یا اللہ جانتا ہے، یہ کرامن کاتبین جانتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اب وہ کیا علم ہوگا، وہ تو خوشی سے عرض کر رہے ہوں گے حضور کس منہ سے بتاؤں کیسے آیا ہوں، میں تو خوش نصیب ہوں، اس آقا کا غلام ہوں جو کام کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں اب بتاؤ کیسے آئے ہو، اللہ تمہیں اور تیری والدہ کو بخشے بتاؤ. تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میرا کام تو ہو گیا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا چلو تیرا کام ہو گیا تو آگی بات میں عرض فرماؤں. جی. فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، ابھی میرے پاس فرشتہ آیا ہے ابھی اسی رات میں. اب کتنا وقت لگا ہوگا، حضور نماز پڑھ کر جا رہے ہیں فرشتہ ہے. سرکار نے فرمایا جب سے زمین بنی ہے وہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا، جب سے زمین بنی ہے اس کو زمین پر آنے کا موقع نہیں ملا. تو آج استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس فرشتے نے اللہ سے چھٹی مانگی ہے مجھے سلام کرے. اس سے پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرنا فرشتوں کی سنت ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں مکے سے واپس آ جاتے ہیں ہم مدینے نہیں جاتے، پیر صاحب حج شریف کر کے آئے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو مکے سے ہی آ جاتے ہیں تو مدینے نہیں جاتے، تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہاں تو فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تو فرشتے بھی اللہ سے چھٹی مانگ کر. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیم کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے، تو یہاں سلام کے لفظ ہیں ان یسلم علیہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھے سلام کرنے آیا ہے. صلو سوال سے ہے، سلیمو سین سے ہے، اور قرآن پاک میں اللہ کی ڈیمانڈ ہے یہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلو سوال سے ہے، سلیمو سین سے ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر نماز میں درود ابراہیمی ہے تو اس میں سلام نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، پہلے سلام پڑھ لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب ساتھ درود بھی پڑھو. اب فرشتہ آ کر حضور علیہ السلام کو سلام پیش کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ بشارت دیتا ہے کہ اللہ نے آپ کو شہزادیاں ساری شان والی عطا فرمائی ہیں، مگر جس سے اللہ پاک نے قیامت تک آپ کی نسل کو رکھنا ہے، آپ کی نسل کو آباد رکھنا ہے، اس سیدہ کائنات کو اللہ پاک نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. اور وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور بے شک حسن اور حسین جو ہیں اللہ نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہر کوئی اپنے مالک کا ذکر سن کر اور ذکر کر کے بڑا خوش ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں سادات کرام کی غلامی نصیب فرمائی ہے. آپ حضرات اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر آئے ہیں تو یہ ہماری خوش بختی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کی اور ہم سے بڑھ کر اہل بیت سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. میں ایک آدھے منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، چلیں بات سے بات نکل آئیے. تو ہم سے بڑھ کر محبت اہل بیت، یہ دیکھیں محرم شریف ہے، کوئی 10 دن ذکر اہل بیت کرتا ہے، ذکر حسین کو 20 دن، کو 30 دن، 40ویں کے بعد پورا سال چھٹی ہے. اہل سنت کا یہ امتیاز ہے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ ذکر حسین کرتے ہیں. ہم نماز خدا کے لیے پڑھتے ہیں، سنا خدا کے لیے، فاتح خدا کے لیے، قیام و رکوع و سجود خدا کے لیے ہیں، لیکن اس وقت تک درود سلام نہیں پھیرتے جب تک پڑھ نہ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب حضور علیہ السلام کی آل میں حضرت امام حسین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، یہ آل میں ہیں، آل درود میں ہے، درود نماز میں ہے. تو نماز کے لیے درود ضروری ہے، درود کے لیے آل ضروری ہے، آل کے لیے سیدہ زہرا کا لال ضروری ہے.